قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بلند ترین علیہ السلامات اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ عشرہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں بہرحال اب یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ عشرے سے گزر گئی ہے، یہ 11ویں مجلس ہے امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر، جو اس سال ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ سال گزشتہ عشرہ محرم جو ہم آپ کی خدمت میں تھے، محرم و سفر کا کچھ حصہ، اس میں بھی موضوع حضرت حجت کی ذات اقدس تھی، تو اگر ان مجالس کو ملا لیجئے تو یہ تقریباً 21 مجالس 2 سالوں میں امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر ہو چکی ہیں۔ اور اس ترتیب کو اگر آپ ساتھ چلیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس وہ برزخ بن جائے ایک اور آگے موضوع کے لیے۔ وہ یہ کہ اب تک جو ہم نے گفتگو کی تھی سال گزشتہ سے لے کر آج تک جو ہے انشاءاللہ، کہ سب سے پہلے حضرت حجت کے لیے کون سی کتابیں ہیں کہ جن پر بات کی گئی ہے، اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام زمان علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے امام زمان علیہ السلام پہ کتاب لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں نا، انہوں نے، اور اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جب 12 ہو چکے تو بعد میں کسی نے آ کر بیک ڈیٹ وہ 12 بنا دیے تھے، کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اچھا جناب یہ تو 12 وہ جو ان کے سامنے آ گئے تو بعد میں یہ شیخ طوسی، شیخ مفید اور ان لوگوں کا کام یہ تھا، اور علامہ ہلی بعد میں ان جیسوں کا کام یہ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا وہ جو تھے نا وہ 12 بنا دو بس۔ ایسا نہیں ہے، ابھی تو امام زمان علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہی نہیں ہوئی تھی کہ مثلا 8ویں امام کے صحابی حسن ابن محبوب نے کتاب لکھی امام زمانہ علیہ السلام پر، مثلا فضل ابن شاذان نے کتاب لکھی حضرت حجت کے وجود پر۔ تو ہر امام نے امام زمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے ایک ہستی کا جو وجود ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور پھر ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس پہ گفتگو ہوئی تھی سال گزشتہ، اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام ائمہ نے تو ذکر کیا تھا امام علیہ السلام کا، لیکن 11ویں امام کی ذمہ داری سب سے یونیک تھی، لیکن ان کے بعد ہی وہ غیبت شروع ہونی تھی۔ تو 11ویں امام کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ حضرت حجت کی حفاظت بھی کریں اور لوگوں کو دکھلائیں بھی۔ اب یہ دونوں بظاہر اپوزٹ کام ہے کہ آپ جب دکھاتے ہیں تو پھر حفاظت نہیں رہتی، جب حفاظت کرتے ہیں تو دکھا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب افسانوی کردار ہے، پتہ نہیں دنیا میں آئے کہ نہیں آئے، اس لیے دکھانا بھی ضروری ہے۔ اور اگر جب آپ دکھاتے ہیں تو پھر وہ حفاظت کا ذمہ کیسے پورا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے، امام حسن عسکری السلام کے 103 اصحاب لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں، ان 103 میں سے 36 ایران سے ہیں، 17 قم سے ہیں۔ مثلا علی ابن باوہ قمی، احمد ابن اسحاق قمی، سعد ابن عبداللہ اشعری قمی، ابراہیم ابن ہاشم قمی۔ اور قم سے اتنی بڑی تعداد کیوں تھی؟ قم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو تشیع کا ایک بہت عظیم مرکز رہا ہے۔ تو ان میں سے بعض کو امام نے 40 کا عدد ملتا ہے، 103 میں سے 40 کا عدد ملتا ہے کہ جن اصحاب کو امام عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ دکھلائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آپ کو فلو میں لے کر آ جاؤں ذرا تھوڑا۔ اور ان 40 کو جب دکھلائے تو ان میں سے بعض کے ساتھ پھر خود حضرت حجت کی گفتگو ہوئی، جبکہ وہ 3 برس کے تھے، جس میں سے احمد ابن اسحاق کے اشعری قمی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ امام حسن عسکری نے دکھلا تو دیا ہے، ایک نشانی بھی کاش مجھے پتہ چل جائے۔ کیا بات ہے۔ اور اس وقت میرے دل میں جو خیال تھا تو فتکلم، وہ انہوں نے بولنا شروع کیا، اس 3 سال کے بچے نا، بکلام عربی فصیح، فصیح و بلیغ عربی میں بولنا شروع کر دیا ایک بچے نے کہ انا بقیت اللہ، بقیت اللہ تو میں ہوں، انا المنتقم من اعدائے، اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا تو میں ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور جب اے احمد ابن اسحاق تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تو اب شک میں نہیں پڑنا، یہ بھی اس بچے نے کہا، نام لے کر میرا کہا۔ کہتے میں امام کے اتنے اس جلال اور جمال میں محو ہو گیا کہ امام حسن عسکری نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی غیبت یا میرے بیٹے کی جو شباہت ہے وہ خضر اور ذوالقرنین سے ہے۔ وہ تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ خضر اور ذوالقرنین سے کیا شباہت ہے۔ اور کہتے میں واپس چلا گیا تو سعد ابن عبداللہ قمی سے میں نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا امام مہدی کو، اور امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اس طرح سے شباہت ہے۔ کہا پوچھا نہیں کہ شباہت کا مطلب کیا ہے؟ کہیں تو پوچھنا ہی رہ گیا۔ پھر اگلے دن پھر گئے تو پھر پوچھا کہ خضر سے کیا شباہت، ذوالقرنین سے کیا شباہت؟ کہ غیبت بہت طولانی ہوگی۔ دیکھیں
یہ جو امام اسلام کی غیبت پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی رکھی ہیں کہ جن کی غیبت امام زمانہ سے بھی زیادہ طولانی ہے. سبحان اللہ. بے شک. وہ آلریڈی ہو چکی ہے طولانی. کیا بات ہے. حضرت عیسیٰ کی غیبت طولانی نہیں ہو چکی کیا؟ میں نے آپ سے سال گزشتہ اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں رکھے ہیں نا، وہ قرآن میں ہر نبی کا واقعہ نہیں رکھا اللہ نے، اور ان انبیاء کے واقعات میں سے بھی ہر واقعہ نہیں رکھا. 25 تو انبیاء کے نام ہیں، ان کے مخصوص سلیکٹڈ واقعات ہیں. میرا اپنا یہ ایمان ہے اور جتنا میں نے دیکھا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مخصوص انبیاء کے مخصوص واقعات رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر وہ واقعہ جس سے کسی نبی کے واقعے سے اہل بیت کی شان واضح ہوتی تھی، سبحان اللہ. بھائی واہ وہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے قیامت تک کے لیے. کیا بات ہے. جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہوا ہے کہ خضر جو ہے وہ باطن کے پابند تھے اور تعویل کو جانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو پھر خضر اور موسیٰ کشتی میں جا رہے ہیں تو پھر ایک پرندہ بھیجا اللہ نے، اور اس نے پانی پیا اس سمندر سے جو کشتی والا واقعہ ہے، اور وہاں سے وہ اڑتا ہوا نا اس کی چونچ سے ایک پانی کا قطرہ گرا. تو پھر اللہ نے خضر پہ وحی کی تھی کہ اے خضر آپ استاد موسیٰ ضرور ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ آخری زمانے کے ایک نبی آنے والے، ان کے ایک وصی ہوں گے مرتضیٰ. تمہارا علم جو ہے نا، جو استاد موسیٰ بھی ہو، تمہارا علم جو ہے وہ اس ایک قطرے کی طرح ہے، اور وسیع کا علم سمندر کی طرح ہو. سمندر یا علی. تو امام علیہ السلام کی شباہت خضر کی طرح ہے، امام حسن عسکری نے فرمایا. تو جب امام علیہ السلام کے پھر وجود پر ہماری یہ بات ہوئی کہ امام اسلام کی دنیا میں آمد ہوئی، پھر امام حسن عسکری السلام نے دکھلایا. اس کے بعد ایک غیبت کا زمانہ شروع ہوا کہ جس پر اس بار بات ہوئی تھی تھوڑی سی، کہ غیبت صغریٰ کا زمانہ، جس میں 4 نائبین تھے، اور ان میں سے ایک ایک پر ہم نے ایک گفتگو کی آپ کی خدمت میں کہ ان کے کیا خطوط تھے امام علیہ السلام سے، ان کے اپنے کیا کرامات و معجزات تھے، وہ کیسے امام کے لیے ثابت کرتے تھے کہ ہم ان کے نائب ہیں. کبھی کسی سے ملاقات کرواتے تھے کہ بغداد کی فلاں جگہ آنا، میں دکھاؤں گا تمہیں سبحان اللہ. کہ یہ حضرت حجت ہے. کبھی امام کا خط دکھاتے تھے، امام کا خط دکھاتے تھے، جنہوں نے پہلے امام حسن عسکری کا خط دیکھا ہوا ہوتا تھا نا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ انہی کے بیٹے کا خط ہے. کیا بات ہے. کبھی غیب کی خبر بتا دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ فلاں شہر جانا، پہلے شخص سے ملاقات ہوگی، اس کے ساتھ یہ کہنا، وہ واقعہ پورا پیش آ جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اب اس میں عثمان ابن سعید تھے، اس کے بعد محمد ابن عثمان تھے جن کا زمانہ نیابت وہ 40 سال تک چلتا رہا. پھر حسین بن روح آئے، حسین بن روح کے نام سے ہم عریضہ لکھتے ہیں. تو یہ 4 جو سفراء ہیں ان میں سے خالی حسین بن روح کے نام سے عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ علماء نے بیان کی ہے کہ ہر ایک کی خط و خطابت امام علیہ السلام سے، لیکن حسین بن روح کی شہرت ان تمام نواب میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کا جو بنی عباس کے ساتھ بھی ایک تعلق، ان کے دربار میں ان کی رسائی اور وہاں سے پھر مومنین کی حفاظت کرنا، اس لیے حسین بن روح سب سے زیادہ مشہور و معروف تھے ان تمام نواب میں. تو بعد میں بھی اب جب غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو گیا تو اب کسی کو امام کو عریضہ لکھنا ہوتا تھا تو کہتے تھے حسین بن روح کے نام لکھو، وہ پہنچائیں گے تمہارا عریضہ، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے نا. اور اس میں کوئی آپ کے لیے کم سے کم میں جانتا ہوں کہ جو سامنے تشریف فرمائے کوئی عجیب یا تعجب کی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اگر اپنے بزرگ علماء فقہا کو دیکھیں، یعنی جن کا کام ہی زندگی بھر قال الباقر و قال الصادق رہا ہے، وہ بھی امام علیہ السلام کو عریضہ لکھ کر مولا کی ذریعہ میں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کربلا میں، نجف اشرف میں. تو یہ تمام امور غیبت صغریٰ کے تھے. اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ جب شروع ہوا تو اس میں ایک سوال خود ہی آتا ہے جس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جب امام سامنے ہی نہیں ہے پردہ غیبت میں، تو ان کے وجود کا پھر وہ افادہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کی برکت کیا ہے؟ تو یہ کہ جیسے کہ سورج کبھی نظر نہیں آتا، بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اگر سورج نہیں ہے تو زمین بھی نہیں ہے. پھر کیا بات ہے. تو اگر امام نظر نہ بھی آ رہے ہوں تب بھی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، آپ ہی کی وجہ سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے زمین و آسمان کو رزق مل رہا ہے، سبحان اللہ. اور آپ ہی کی وجہ سے ظاہر کا تعلق باطن سے ہے، زمین کا تعلق آسمان سے ہے. سبحان اللہ. تو امام علیہ السلام کے وجود کی برکت کیا ہے؟ پھر آخری زمانے کے مومن کی فضیلت کیا ہے؟ یہ خود ایک الگ موضوع ہے جس پہ بات ہو چکی کہ رسول اللہ نے اپنا بھائی کہا ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ رسول نے کہا اپنے اصحاب سے کہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ سفید پر سیاہ کو دیکھیں گے لکھا ہوا خالی، اور ایسے ہی ایمان لے کر آ جائیں گے. انہیں محکم یقین ہوگا کہ رسول اللہ کی ایک ہستی تھی، مولا علی علیہ السلام تھے، انہوں نے خیبر فتح کیا تھا. ہاں، وہ سارے واقعات پر خالی دیکھ کے، یعنی لکھا ہوا دیکھ کے ایمان لے کر آ جائیں گے. وہ میرے بھائی ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا مقام یہ ہے. اور
پھر کل امام موسیٰ کاظم السلام کی حدیث کل اور پرسوں گزارش کی کہ امام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو اس طویل غیبت کے زمانے میں ہماری امامت پر ثابت قدم رہ جائے، سبحان اللہ سبحان کہیں ادھر ادھر ڈیویٹ نہ ہو، ہماری امامت پر ثابت قدم رہ جائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو وہ پھر امام نے کہا کہ وہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ وہ ہمارے امام ہونے سے راضی ہیں اور ہم ان کے شیعہ ہونے سے راضی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم سے کہا گیا کہ کچھ پھر ہماری اس غیبت کے زمانے کی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ لیکن اس کو میں سادہ الفاظ میں ایک اور لفظ میں آپ سے بات کروں، جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو ہماری کچھ امیدیں ہوتی نہیں ہوتی امید۔ آپ مشہد پہنچے، آپ کی ایک امید ہے، آپ کے دل میں 4-5 کچھ اہم حاجتیں ہوں گی، آپ کی امید ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ سوال کو پھر پلٹ بھی دیں، امام رضا علیہ السلام کی آپ سے کیا امید ہے؟ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان ایک مل اللہ۔ کے صلوات بھیجیں، نام ہے امام رضا علیہ السلام، ابن رضا محمد وآل محمد۔ محمد، کیا ہماری ہی ان سے کوئی امید ہے یا ان کی بھی ہم سے کوئی امید ہے؟ بس امام زمانہ علیہ السلام سے ہماری کچھ امید ہے، مولا میرا رزق ہے، میری صحت ہے، جو کچھ آپ کی دعائیں۔ امام کی بھی کوئی امید ہے ہم سے یا نہیں؟ اس کو خلاصہ کریں تو 5 پوائنٹس میں نے ذکر کیے تھے آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ ہیں کہ جو آن لائن بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں اور ترتیب سے جو عشرہ ذکر امام زمانہ اسلام میں شامل ہیں، اور آپ مومنین بھی ماشاءاللہ سے، کہ کم سے کم اس کو 5 میں سمرائز کر سکتے ہیں، ورنہ غیبت کے زمانے میں جو ہمارے پاس فرائض اس پہ کتابیں لکھی ہیں اس میں 50 تک پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ سمرائز کریں 5 میں۔ سب سے پہلے معرفت، پتہ تو ہو کہ ایک امام ہے۔ معرفت کا مطلب ہم نے عرض کیا تھا، معرفت الگ ہے، معلومات الگ ہے۔ معلومات ہو سکتے ہیں کسی کو سکتا ہے معرفت نہ ہو۔ کیا بات ہے، معرفت کا مطلب ہے کہ ان کا واجب الاطاعت ہونا، میں سمجھوں، یہ ان کا محسوس من اللہ ہونا، یہ سمجھوں میں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں فروع دین میں کہیں آ کر کوئی غلطی کر جائے انسان، لیکن کم سے کم اس رسی کو تو تھام کے رکھے، یہ معرفت پہلا مرحلہ۔ دوسرا ہے اظہار محبت، یہ امام علیہ السلام نے چاہا ہے کہ تم اس محبت کا اظہار کرو۔ آپ کا خود یہ ذکر امام زمان علیہ السلام میں تشریف فرما ہونا، یہ اظہار محبت امام زمان علیہ السلام سے۔ اور عظمت قائم آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ پھر اظہار محبت کے بعد یہ، اب اس میں خود نام رکھ لینا، خود یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی ایک عالم دین کی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کتاب لکھی نصیحت کے لیے، تمہید میں کہا اس کتاب میں کہ بیٹا تمہارا نام محمد ہے، لیکن ہم سب چونکہ نوکر امام زمانہ علیہ السلام ہیں، میں تم کو عبد المہدی کہہ کے مخاطب کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نام مہدی، یہ خود نام رکھنا۔ یزید علیہ نے چاہا تھا کہ، اور اس کے باپ نے، کہ مولا علی کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان امام اللہ، حسین علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ 3 بیٹا تھا کہ سب کے نام علی، کیا بات ہے، اور فرمایا کہ 100 بیٹے ہوتے پھر بھی سب کے نام علی رکھتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان جی اللہ، جی، سب کا نام اپنی والدہ کے نام پر۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ پریشان نہ ہو جایا کریں کہ مولانا صاحب اب یہ کوئی نیا نام بتائیے، ہمارے یہاں ولادت ہوئی ہے، مہدی بھی ہے خاندان میں، جعفر بھی ہے، باقر بھی ہے، علی بھی ہے، کوئی دوسرا نام ہے 14 معصوم ہے، تو پھر اور کا نام کہاں سے آئے گا بھائی؟ تو یہی نام رکھیں، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ کوئی دوسرا نام آ جائے۔ کیا بات ہے، عرش الہی خزانوں میں کیا کچھ ایسا نہیں کہ حسین کوئی نام رکھ لے، کہا لیکن نام وہی رکھوں گا، علی علی علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ یا علی مدد حق حیدر۔ یہ انتظار امام زمانہ، یعنی امید امام زمانہ کی ہم سے، یہ اظہار محبت۔ تیسری بات یہ ہے کہ تحبیب، خالی محبت کا اظہار نہ کرو، اس محبت کو منتقل کرو، سبحان اللہ، جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچاؤ امام علیہ السلام کا ذکر۔ کیا بات ہے، سب سے پہلے تو اپنے بچوں میں کیا بات ہے، یہی اللہم کل ولی کل پڑھنا، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ صدقہ دینا۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ صدقہ دیں گے تو اللہ کیا ہمارے صدقے سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے صدقے سے کوئی حیثیت نہیں ہماری، لیکن اس تعلق کا اظہار ہونے والا ہے کہ جو آپ نے جوڑ کے رکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ جی، تو اس تعلق کو اسی دعا کے ذریعے، اسی صدقے کے ذریعے سے، کبھی کسی بچے کے لیے آپ نے تعلیم کا انتظام کیا برائے خوشنودی امام زمانہ، کسی کے لیے علاج کا اہتمام کیا برائے رضایت امام زمانہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب، یہ ہے دوسرے کے دل میں محبت کو داخل کرنا۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، معرفت، محبت، اظہار محبت کے ساتھ محبت منتقل کرنا۔ تیسرا اور چوتھا یہ کہ پھر وہ اوامر اور نواہی جو امام علیہ السلام نے بیان کر دیے، اس کے لیے حد الامکان اپنے راستے کو ٹھیک رکھنا۔ کل اس پہ بات ہوئی کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ناصر ہونے کے لیے کوئی بہت امیر آدمی ہونا ہے، کوئی بہت مشہور آدمی ہونا ضروری نہیں۔ کل اس پہ پوری مجلس ہو چکی کہ
کتنے ہی آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے، کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں تھے. حتیٰ شہیدان کربلا میں سے آپ کو کتنوں کے نام یاد ہیں بنی ہاشم کے علاوہ؟ سبحان اللہ. حضرت حبیب نے مظاہر، حضرت مسلم نے اوسجا، حضرت زہیر قین، حضرت عابس بن شبیب شاکری وہب کلبی، 7-8 شہداء کے علاوہ آپ کو شاید اور نام بھی یاد نہیں. یہ سب اپنے زمانے میں کوئی دنیاوی کی بڑی مشہور شخصیات نہیں. ان حسین نے وہ پاکیزہ کیا کہ طب تو مطابت الارض التی فیہا دفن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے وعلی الارواح التی حلت بفنائہ. سبحان اللہ. جی آپ بھی پاک ہو گئے شہیدان کربلا، آپ کی وجہ سے وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ دفن کیے گئے. سبحان اللہ. یہ شہیدان کربلا کے لیے پرولل کا صیغہ امام نے کہا طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما. آپ پر ہے اب عبداللہ الحسین سلام ہے وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اور ان روحوں پر جو آپ کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئیں سبحان اللہ. آپ پر سلام ہے. بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. شہیدان کربلا کے لیے کہہ رہے ہیں صادق علیہ محمد علیہ السلام اللہم صلی صلی اللہ علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی سید الشہداء بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اس کے لیے اہم ترین بات یہ کہ جتنا دین آپ کو پتہ ہے نا، صدق دل سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں وہ سکھلا دے گا جو تمہیں نہیں معلوم. سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہمیں سے ہر ایک کو بتائے کچھ حرام کی فہرست، پتہ ہے اس میں کسی عالم کی تقریر کی ضرورت ہی نہیں، لیکن کتنا اس کی پابندی کر پائے. اور اس سلسلے میں جتنا میں نے علماء اخلاق کو دیکھا اور پڑھا ہے کہ واجب کو انجام دینے سے بھی بڑھ کر ہے حرام سے بچنا. سبحان اللہ. ڈوز تو اہم ہے لیکن ڈونٹس، ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور یہ اور زیادہ اہم، مشکل بھی ہے. کسی سے آپ کہیں نا کہ جناب یہ ایک تسبیح نکال لو، تسبیح نکالنا اس کے لیے آسان ہے ذکر کی. اس کو کہیں یار تنہائی میں ہو تو حرام چیز نہیں دیکھنا، یہ زیادہ مشکل کام. حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ مشکل کام ہے. اور حرام سے بچانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں واجب یا مستحب، اس سے جو نورانیت حاصل ہو رہی ہے وہ رہے گی اس وقت جب یہ حرام سے بچے ہوئے ہوں گے. ورنہ تو ایک ایسا آب زمزم ہے کہ جو جا رہا ہے اس کیچڑ میں. کیا کہتے ہیں، کیا بات. سبحان اللہ. آب زمزم کتنا ہی اچھا پانی، کتنا ہی وہ جب جا ہی رہا ہے اس غلاظت میں، تو پھر اس کی آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اس کا اثر کی ظاہر ہی نہیں ہو رہا. اثر ظاہر نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر جو وہ ہے کچھ ایسا کہ جس کو نکالنا پڑے گا باہر، نجاست کو. یطہرکم تطہیرا کی محبت ویسے تو نہیں آ سکتی جب تک کہ نجاست و غلاظت کو نہ نکال دیا جائے. سبحان اللہ. تو اس میں اطاعت امام، اور پھر آخر میں جو ایک اہم کام ہے وہ دعا حضرت حجت کے لیے کرنا. وہاں صاحب وہی بات کہ دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا وہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعا ریسیپروکل ہے. آپ دعا کر رہے ہیں امام کے لیے، امام دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے. بھائی واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. اس سلسلے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے خیال میں نے 12 سے 13 منٹ میں اب تک آپ کو یہ سنایا جو گزشتہ اور اس سال کی تقریباً 21 مجالسوں میں ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ اپنے اور مزید آرائز شامل کیے. مولانا صاحب کیا موضوعات ختم ہو گئے امام زمان علیہ السلام پر، یہ بھی باقی ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں کتنے باقی ہیں. پہلے تو یہ کہ پوری وہ فہرست بنائی جائے نا کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے کس کس نبی سے تشبیہ دی امام زمان علیہ السلام کو، سبحان اللہ. اور اس کی کیا تفصیل ہے، وہ ایک اپنے مقام پر اگرچہ کس کی طرف اشارہ آیا ہے. ایک بہت اہم موضوع ہے دعائے عہد. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین. یہ پوری دعائیں شروع ہوتی ہیں. امام نے صادق علیہ محمد نے فرمایا جو 40 صبح تک اس دعا کو پڑھے حضرت حجت کی خدمت میں پہنچے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. فجر کے بعد یہ پڑھیں. سبحان اللہ. فجر کے بعد اب آپ اس سے اعلیٰ اور بلندتر ہیں کہ میں یہ والی بات کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک آواز پہنچے. جب بھی ہم کہتے ہیں نا 40 فجر تک مسلسل یہ دعا پڑھیں، تو اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے کہ پہلے فجر تو پڑھیں 40. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پہلے وہ تو پڑھیں، وہ تو نہ مس کریں. کیا بات ہے. تو وہ جب ہوگی فجر تو پھر یہ بھی دعا ہوگی نا ساتھ میں. کیا بات ہے. میں نے مل کے صلوات بھیجے نام امام زمانہ صلی علی محمد وعلی محمد معجل فرج. اور پھر جب یہ دعا ختم ہوتی ہے تو ہم 3 مرتبہ
اپنے زانوؤں پر ہاتھ مار، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولا. یعنی یہ ایک تڑپ کا اظہار ہے. سبحان اللہ. دعا عہد پہ گفتگو ہو سکتی ہے. دعائے ندبہ، کیا بات ہے. دعائے ندبہ وہ یونیک دعا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا پورا مجموعہ ہے. ورنہ یوزولی عام طور پر دعائے کمیل مثال کے طور پر آپ دیکھیں مولا علیہ السلام کی اللہ سے بات ہے، اس میں خود اہل بیت علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ کے کیا فضائل تھے. وہ اس طرح سے دعا کا عام طور پر مضمون نہیں ہوتا. لیکن دعائے ندبہ اس اعتبار سے بڑی یونیک دعا ہے کیونکہ اس میں آخری حجت کا بیان ہونا ہے. اچھا دعائے ندبہ تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. ندبہ کرنا کب ہے، فریاد کرنی کب ہے، جب امام پردہ غیبت میں ہو. ارے ابھی تو امام کی آمد ہی نہیں ہوئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور صادق علیہ محمد نے یہ بھی سکھلا دیا کہ جب وہ پردہ غیبت میں جائیں گے تو تم کیسے فریاد کر کے پکارو گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آخری حجت کو دعائے افتتاح تعلیم کرتا ہے امام زمان علیہ السلام. پورا ذکر امام زمان علیہ السلام کا اس میں. اور جہاں اہل بیت اطہار پر درود و سلام ہے وہاں خاص امام زمانہ پر جو درود ہے وہ سارے اہل بیت پر الگ سے درود، اور امام زمان علیہ السلام کی درود کی تفصیل پوری الگ ہے دعا افتتاح میں. سبحان اللہ. زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین کبھی ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار بھی اس کو اپنے روٹین میں رکھیں. امام زمان علیہ السلام کی مخصوص زیارت جس پر کتنے ہی علماء نے کیا کچھ اس کی تشریح لکھی ہے. اور امام زمان صاحب سے مطلب حاجات کی برابری کے لیے بھی بہت مفید ہے. جو کہتے ہیں کہ وہ سب کس طرح سے تو زیارت آل یاسین پڑھ کر امام زمانہ کے سپورٹ کر دیں. ایک کام یہ کیا کریں، میں کچھ کرتا ہوں کہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی توفیق دے، کہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، ظاہر ہے کہ ایک بچے کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ کس کو کہتا ہے؟ سب سے پہلے باپ کو کہتا ہے. فلاں شخص مجھے اسکول میں تنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مجھے یہ چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے. کس کو کہے گا بچہ آ کے؟ باپ کو کہے گا. ہمارا جو باپ ہے وہ کون ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. امام کے لیے جو روایت میں آیا ہے، الاخ الشفیق والوالد الرفیق، سبحان اللہ. والد شفیق کی طرح اور ایک بڑے ہمدم اور ہمدل بھائی کی طرح امام علیہ السلام. تو ایک دفعہ باپ سے کہتے ہیں پھر مطمئن ہو جائے. بچہ ہمیشہ ایک دفعہ جب کہہ دیتا ہے نا اور اس کو باپ پہ یقین ہو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. میرا باپ خود دیکھ لے گا جب اسے دیکھنا ہوگا، ضرورت ہی نہیں کچھ پریشان ہونے کی. ایک مرتبہ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہہ دیا پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ زیارت آل یاسین، زیارت پڑھیں اور امام علیہ السلام سے اپنے دل کی بات کہہ دیں. زیارت ناہیہ یہ ایک موضوع ہے بہت اہم. کیا ایک زیارت ناہیہ ہے یا ایک سے زیادہ زیارت ناہیہ ہے؟ اور یہ زیارت ناہیہ کا مطلب ناہیہ یعنی امام علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوئی. پھر زیارت امام زمان علیہ السلام روز جمعہ، دعائے سماعت تعلیم کردہ امام زمان علیہ السلام ان کے جو نائب خاص تھے. یہ سارے موضوعات ہیں. یا پھر اس کے بعد ایک موضوع ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے جب زمانے میں غیبت کا کہا گیا کہ جھوٹے جو مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں ان سے کیسے بچا جائے. ان کو پہچانیں گے کیسے جب امام کی آواز ہے، واقعی امام کی آواز ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے کچھ. ایک اہم موضوع ہے. ایک اہم موضوع بہت زیادہ یہ ہے کہ جو ایک عدد سب کے ذہن میں 313، یہ 313 ہے. یہ کون ہے 313؟ کیا 313 ہی ہیں؟ یہ خاص کمانڈر ہیں، گورنر ہیں؟ یہ جو 313 ہیں تو ہم 313 میں تو آ ہی نہیں سکتے، تو ہم کون 313؟ پھر کیا فائدہ ہے؟ اور 313 کے کیا نام بھی کسی روایت؟ جی کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ نام کا بھی ذکر ہے، علاقوں کا بھی ذکر ہے کہ کون سے علاقے سے اور کس نام کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. مسجد جمکران کی کیا حیثیت ہے اور مسجد جمکران کی کیا تاریخ ہے؟ مسجد سہلہ کی کیا تاریخ ہے؟ مسجد کوفہ سے کیا ربط ہے امام کی حکومت کا؟ اس لیے کہ مسجد کوفہ ہوگا امام کی حکومت کا سینٹر اور مسجد سہلہ ہوگا امام کا گھر. سبحان اللہ. بھائی واہ واہ تو واہ. کتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ وہ مسجد ہی اس کا گھر ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد. یہ یا ان کے لیے ہے یا ان کے جد کے لیے ہے کہ ہر ایک کا دروازہ بند ہوگا، علی کا دروازہ کھلا رہے گا. بھائی واہ 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 واہ. ہے نا؟ تو حضرت حجت کا گھر ہے مسجد سہلہ، جہاں پر انبیاء و مرسلین آ کر انہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے اور وہاں پر عبادتیں کی ہیں. وہاں پر گھر ہے فاطمہ کے بیٹے کا. اب یہ وہ کم سے کم میں نے اور 8-10 موضوعات آپ سے کہے کہ جس پہ بات ہو سکتی ہے، کسی پر ایک مجلس، کسی پہ 2 مجلس. اب کیا یہ میں اگلے سال کی آپ کو فہرست بتا رہا ہوں یا ویسے ذکر کر رہا ہوں؟ تو بہرحال جو بھی آپ سمجھنا چاہیں سمجھ لیجیے. آ جائیے اس آخری مرحلے پر، چونکہ آج ایک مجلس رات کی فریزرائز کی باقی ہے اور وہ میں اس مجلس تک پہنچنے کے لیے
آج حضرت حجت کا موضوع اس مجلس میں مکمل اس حد تک ہو جائے گا، مکمل تو کبھی نہیں ہو سکتا، بہرحال رک جائے گا. اور میں اس کو میں عرض کیا کہ برزخ بنا رہا ہوں رات کی ایک مجلس کے لیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پہلے ایک عرض کر دوں کہ اس میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم امام زمان اسلام کے ناصر بنے، اس میں کبھی کبھی آپ کے لیے بہت اونچی اونچی چیزیں آتی ہیں، یہ چلہ کاٹو، ایسا کرو، ویسے ذکر کرو. آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ جو فقہ ہے نا، جس مرجع تقلید نے آپ کے لیے کچھ واجب کا ہے، کچھ حرام کا ہے، قال الباقر و قال صادق کی روشنی میں اس کو دیکھ لیں. اور دوسرا اپنے امور جو صلہ رحم واجب تعلقات ہیں. کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچے کو پرواہ ہی نہیں ہماری. یہاں پہ جا کے مجھے نہیں پتا کہ کتنی مجلسیں پھر کام آنے والی ہیں اور کتنا نماز روزے کا جو ذکر ہے اور عبادت کام آنے والی. خود حضور نے جو فرمایا نا احسنہم اخلاقا واصدقہم لسانا، جنت میں جو میرے قیامت میں جو میرے سب سے قریب ہوگا وہ ہوگا جس کا اخلاق بھی اچھا ہے اور زبان سچی ہے. اور پھر آگے ایک لفظ کہا کہ اور وہ میرے قریب ہوگا کہ جو اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، کنجوس نہیں. سبحان اللہ. امپورٹنٹ ہے. بعض لوگوں کے پاس اللہ نے دیا بہت ہے، بڑے کنجوس ہیں گھر میں. اچھا، اب ہم نے جو ہے نا وہ اپنے معاملات کے لیے معیار بدل کے رکھے ہوئے، لفظ بدل کے رکھے ہوئے. کرنی خود کو کنجوسی ہے، نام دیتے ہیں سادگی کا. دوسری طرف سے کرنی خود کو کاہلی ہے، نام دیتے ہیں توکل کا. توکل کر رہا ہوں اللہ پہ. اچھا، اب اس میں فرق کیسے پتا چلے کہ کیا باؤنڈری ہے کاہلی کی اور کیا باؤنڈری ہے توکل کی؟ میں سادہ سی بات کر رہا ہوں آپ سے. خود آپ اپنے دل کے اندر جو آپ کی کیفیت ہو رہی ہے نا، جو آپ سے کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا اندر سے، وہ آپ پوچھ لیجئے گا کہ یہ میں کر سکتا ہوں محنت پھر بھی نہیں کر رہا، تو یہ میں کاہلی دکھا رہا ہوں؟ یعنی میری کیفیت واقعی یہی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توکل کر رہا ہوں، بس یہ ہو گیا، اب توکل ہے. یہ آپ کو خود اندر سے جواب آ جائے گا. یہ کوئی اور فیصلہ آپ کے لیے ظاہر میں دیکھ کے نہیں کر سکتا، آپ کی اپنی نیت فیصلہ کر سکتی کہ توکل کیا ہے اور کاہلی کیا ہے، اسراف کیا ہے اور مثال کے طور پر سخاوت کیا ہے. بڑے اسراف کرتے کہتے ہیں سخاوت ہونی چاہیے. واقعی آپ سخاوت کر رہے ہیں یا آپ اسراف کر رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، خود نمائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں بہت یہ ضروری ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو نہ اپنے اہل و عیال کا خیال ہے، نہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہ صلہ رحم ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور اب دیکھیں، میں کوئی خاص کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی، ایک جنرل بات ہو رہی ہے نا. ذاکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لے اور قال صادق تک پہنچائے اور درمیان سے ہٹ جائے. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. میرا کیا کام پھر آپ کا آپ کے امام سے تعلق سے، وہ آپ خود جانیں اس حدیث کی روشنی میں. بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جی وہ آپ کا کام ہے. میں تو خود وہاں در پہ کھڑا ہوا کہ بیکاری فقیر ہوں. کیا بات ہے بھائی. جی میرا کام نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام علیہ السلام سلام. اللہم صلی علی معجل فرجہم. ایک زیارت کے سفر میں حضرت حجت سے کسی کی ملاقات ہوئی، کسی کے بارے میں پوچھا، اس کی زیارت قبول ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ پوچھا، جواب نہیں دیا. پتہ چلا کہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ بد کلامی کرتا ہے، زیارت قبول نہیں. دوسری طرف سے آ جائیے، ایک بڑے اسپیشلسٹ زبردست ڈاکٹر تھے جو کہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ، ہاضمے کے حوالے سے. ایک دفعہ کسی کو نسخہ دے دیتے، اس کے بعد خود ہی کہتے تھے کہ واپس نہیں آئیے گا، بس کافی ہے. سبحان اللہ. کیسے یہ تھا؟ لوگوں نے کہا آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دعا ہے میرے ساتھ. کیا بات ہے. دعا یہ ہے، میں سادہ اب مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم ملموس بات ہے، یہ ہم سب کے لیے یہ بات. کہتے ہیں کہ میں بڑے غریب باپ کا بیٹا، تو یونیورسٹی میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے. بہرحال گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، اور ڈبل جابز کر کے کسی بھی طریقے سے بہت محنت کر کے میں نے پڑھ لیا کچھ. اور میرے والد صاحب وہ بہت زیادہ
ان کی بینائی چلی گئی تھی، تقریباً ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ بیٹا اگر تم بن جاؤ نا کہیں ڈاکٹر تو مجھے مشہد لے کے ضرور جانا، مشہد لے کے ضرور جانا، مشہد لے کے ضرور جانا. کہتے اس لیے وہ مشہد کا وہ کہتے تھے کہ کربلا تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے مطلب حیثیت میں بھی کبھی ہو کہ ہم وہاں بھی جا سکیں گے. تو مشہد کا کہتے تھے، بس مشہد لے جانا، مشہد لے جانا، مشہد. یہ بات ہے اتنا پہلے کی کہ جب طواف ہوتا تھا، جب اس طرح سے پارٹیشن نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ کوئی مجمع زیادہ ہے تو بہرحال مجبوری ہے. تو کہتے ہیں کہ بیٹا کسی طرح سے پڑھ گیا اور ڈاکٹر بن گیا. اب اس نے باپ کو بٹھایا، باپ تقریباً نابینا، بس میں بٹھا کے لے کے گئے اور پہنچا دیا کربلا. باپ کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہے میں مشہد پہنچا ہوں. کہ بیٹا طواف کروا سکتے ہو؟ جی کروا دیں. اب وہ زری پر ہاتھ لگ کے طواف کریں. جیسے ہی وہ شش گوشہ علی اکبر علیہ السلام والا آیا، کہ بیٹا یہ تم مجھے کربلا لے کر آئے ہو کہ مشہد لے کر آئے ہو؟ کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی زری کے بھی 6 گوشے ہیں کیا؟ اللہ اکبر. کہ بابا کربلا لے کر آئے ہو. اللہ اکبر، کربلا. اس زمانے کی جو بات تھی نا، اس میں پورے محلے سے، پورے شہر سے کبھی کوئی ایک انسان جا سکتا تھا. کہتے کربلا. تو کہتے ہیں اس وقت میرے باپ نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جہاں قدم مبارک ہے نا، وہاں پکڑ کر زری سے دعا کی کہ اے اللہ میرا بیٹا مجھے لے کر آیا نا کربلا، اب یہ ایک دفعہ جو نسخہ لکھ دینا اس کو واپس نہیں لکھنا پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی. کہتے وہ باپ کی دعا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ 2 موقع پر دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک دعا کے لیے، ایک بد دعا کے لیے، اور دونوں باپ سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ سامنے تشریف فرمائیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے فرط مودت میں آ کر کہ اولاد نے کچھ باپ کے لیے ایسا کیا کہ اس کا دل اتنا زیادہ راضی ہوا کہ اس وقت باپ نے دعا کی اللہ سے. وہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی اولاد کے لیے. اور دوسرا امام نے فرمایا کہ اگر باپ کو ایک احتیاج تھی، شدید ضرورت تھی، اور بچے نے لاپرواہی کی اتنا کہ باپ کا دل اتنا زیادہ ناراض ہوا کہ وہ باپ نے بد دعا کر دی اس وقت، کہتے ہیں یہ بد دعا بھی اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ دعائے مشلول کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ان امور سے گزر کر احتیاط کرنی. تو میں نے کہا کہ ناصر امام بننے کے لیے کوئی بہت آپ کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایسا نہیں کام کرنا کہ ہم نے کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ سارے امور ہیں جن کو خیال کرنا ہے. بس بات تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ آج کی عت میں. اور سبحان اللہ کہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. سبحان اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں وہ انہیں ثواب میں شریک رکھیں. پہلے سے ہی آپ اپنے ارتکاز میں معافی ضمیر میں ایک نیت کر لیں کہ میرے ہر عمل کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، خود بخود سبحان اللہ. پہنچ رہا ہے. زندہ بھی نیت کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ خالی ایک غلط فہمی ہے کہ مرحوم کو ایصال ثواب ہوگا، زندہ کو بھی ہو سکتا ہے، کیا بات. کیوں نہیں. اور ہاں ایک بات ضرور ہے، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے مولوی صاحب میرے ماں باپ کے لیے کہ مثلاً وہ بھی لالچی ہو سکتا ہے. دیکھیں کسی کے ماں باپ کے لیے بھی آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی، نہ ہمارے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. غلطی ہم سے بھی ہے سب سے، اور ماں باپ سے بھی ہے. کبھی ماں باپ اولاد کے لیے، کبھی اولاد ماں باپ کے لیے. عصمت کسی کے لیے نہیں. بے شک. تو اب کیا کریں؟ دیکھیں فقہی اعتبار سے جو نا وہ ہم ایک بات پر پابند ہو جاتے ہیں. اب کوئی کہے کہ صاحب میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرے ماں باپ بھی نہیں پڑھتے، تو وہ اگر نہیں پڑھتے نماز تو وہ سلوک جو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کر لیں. اب کیا کریں؟ تعلیمات اہل محمد ہے تو جائیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات کریں کہ مولا یہ کیوں ہے. اگر وہ کہیں پر کسی لالچ میں، حرص میں، کسی بھی معاملے میں وہ جو آپ کے ساتھ کریں آپ کو شریعت نے باؤنڈ کیا ہوا، آپ ان کے ساتھ وہ پلٹ کے نہیں کر سکتے. یہ صبر آپ کو آپ کی نماز شب سے افضل بنا دے گا. بعض مرتبہ یہ ہے. بالوالدین سبحان احسانا. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اور میں
بس چاہتا ہوں کہ یہ سمیٹا اس طرح سے جائے کہ پھر ایک جوش ولا کے ساتھ ہو. یہ سارے موضوعات جو میں نے بیان کیے تھے اس میں سے ایک اہم ترین بات جس کی وجہ سے سارا اشرا و سارے ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو توحید تک پہنچنے کا واحد راستہ ہی امامت سے گزر کر ہے. بھائی واہ واہ واہ. امامت کے علاوہ آپ توحید تک جا ہی نہیں سکتے. اس لیے خود سورہ زخرف کی آیت ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ کہ ہمارے پاس ام الکتاب لوح محفوظ میں ہے لعلی حکیم ایک بلند حکمت والی شے. اب ظاہر اس کا اور ہے باطن اور ہے. اور باطن صادق علیہ محمد نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے جد کو مخاطب کرتے ہوئے اے جد بزرگوار علی سبحان اللہ. آپ ہی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. آپ ہیں یو علی. کیا بات ہے. امیر المومنین بزبان صادق علیہ السلام سلام صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. تو آپ ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ ہیں. سبحان اللہ. یہ دنیا میں جو علی ہیں یہ کیا انسانوں کو پتا, یہ کیا انبیاء کو پتا سوائے ختمی مرتبت کی کہ حقیقت علی کیا ہے. بے شک. جو لوح محفوظ ام الکتاب پہ علی بن ابی طالب میں اللہ کی بارگاہ میں. کیا بات ہے. کیا مطلب ہے. اور جوش کی دو بند سناتا ہوں اور بات تمام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ نظریات پھر کس طرح سے تھے ان کے. کہتے ہیں بھائی خدا کے بارے میں جو نا خدا ثابت کرنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ امپاسبل ہو چکا ہے. اب خدا کے وجود کو آپ کیسے ثابت کریں گے. کہتے ہیں انکار کبریا کے براہین ہے طویل. ہاں خدا کے جو انکار کے بھی جو دلیل ہے نا وہ بڑی لمبی ہے. توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. کیا بات ہے. وکیل کا مطلب لائر نہیں ہے اب یعنی ہر بحث کرنے والا وہ توحید کے خلاف بحث کر رہا ہے. اب اس ماحول دیکھیں, اس میں ایتھیزم کتنا ہے. اور جتنا زیادہ آپ یونیورسٹی سے آگے زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو وہ جو پروفیسر ہے وہ تو انفینٹی کمپلیکس میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا اگر وہ یہ مان لے اسلام تو چھوڑ دے کہ میں کسی بھی دین کا ماننے والا ہوں. مگر یار تمہاری اتنی عقل ہے تم ابھی تک کسی دین کے ماننے والے ہو. تو توحید کے خلاف ہے دنیا کا. اور یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ یہ تو غیروں میں بات رہے گی اپنوں میں نہیں. میں جب ینگسٹر سے گفتگو ہوتی تھی نا اور جب آگے بڑھے گا زمانہ تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم بھی کتنا بچا پاتے ہیں. آج آپ اپنے بچے کو خالی گھر میں رکھ کے محدود یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا رابطہ تو دنیا میں ہر پروفیسر ہر ڈاکٹر ہر ایک کی بات کو وہ سن سکتا ہے. بہرحال توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. میں آپ کو ایک بات سناؤں. میں یہاں ایک علاقے کی میلبن ہی کے ایک سبب کی بات ہے, وہاں پر مجھے ایک مومن نے بتایا کہ ان کے یہاں پر ایک کام کرنے کے لیے ٹریڈی آئے. تو کہتے ہیں میں نے مصلی بچھایا ہوا تھا تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ مصلی یہ کیا چیز ہے, واٹ از دس. میں نے کہا یہ پریئر میٹ ہے. کہا اچھا میری دادی سے مجھے یہ ملا تھا, میرے وال پہ لٹکا ہوا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. نماز پڑھنا تو دور کی بات, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. اللہ یہ تیسری جنریشن ہے, دادی اس کے بعد پوتا. تو اب آپ اپنے آپ کو بچوں کو جوڑ کیسے سکتے ہیں خدا سے. انکار کبریا کے براہین ہے طویل. توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. کہتے ہیں نقاش و نقش صانع و مصنوع کی دلیل. آپ کہیں کہ بھائی ہر بنانے والے کا ایک بنانے والا ہے, یہ جو دلیل ہے پھر سوال آتا ہے خدا کا بنانے والا کون ہے. اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل. سوچ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اب یہ خالی دلیل کافی نہیں ہے, اتنا کہہ کے گزر جانا. تو اب جوش کی بارگاہ میں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ اگر کہیں گے بھائی علی سے مثلا مدد لو, تو علی بھی تو 1400 سال پہلے کے ہیں ظاہر میں, وہ بھی تو ان کا بھی تو کلام آج کا جدید تو ظاہر میں نہیں ہے نا. کیا وہ کہہ رہے ہیں لیکن کہ یہ دیکھو نا کہ کہتے ہیں ہاں باب امن کھول, علی سے کہہ رہے ہیں در فتنہ بند کر, ہاتھوں پہ ناطقے کو خدا کے بلند کر.
یہ جو ید اللہ ہے نا، اس سے آپ بتائیں کہ بھئی خدا ہے کیا. بچے سے آپ کہیں گے کہ ایپل کیا ہوتا ہے، بیٹا یہ ایپل ہے. اناناس کیا ہوتا ہے، یہ ہے. کیلکولیٹر کیا ہوتا ہے، یہ ہے. خدا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی چیز کو دکھا کے آپ سمجھاتے ہیں کہ خدا یہ ہے، ایسا ہے. کیا بات ہے. بھائی آپ کسی نے گائے دیکھی، بھینس نہیں دیکھی، کیا بات ہے. کہیں گے گائے اس کو ایسا رنگ کر دو، ایسے سین کر دو، اس طرح سے کر دو تو یہ بھینس کی طرح ہے. بھائی واہ 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 بھینس واہ نہیں دیکھی، واہ، گائے کیا دیکھی، کہہ رہے بھینس اس طرح سے کر دو تو یہ گائے کی طرح ہے. اب یہ ہے کہ خدا تو دیکھا جا نہیں سکتا، کیا دکھائیں، ہیں. کیا بات ہے. بتائیں بھائی واہ 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 واہ. کہ خدا پر یقین تو آئے کہ کوئی ہے خدا. کیا بات ہے. جی تو کہتے ہیں ہاں باب امن کھول، در فتنہ بند کر، در فتنے کو بند کر، ہاتھوں پہ ناطقے کو خدا کے بلند کر. پھر کہتے ہیں ایک آخری بات یہ کہ ہاں شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا. آپ کہیں کچھ علی، شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. کہ جو حق کی ذات ہے نا، اب اس کو محمل تقریر میں کون بٹھا سکتا ہے؟ وہ صرف علی کے علاوہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ انسان ہے. بھائی واہ واہ. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. اب یہ الگ ہے. دیکھیں کہتے گوش بشر کو چشم حقیقت اگر بنا. سوال یہ ہے کہ جوش یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر جب علی خدا کے بارے میں کہیں گے تو آپ دیکھیں گے یا سنیں گے؟ سنیں گے نا. تو ہمیں تو دیکھنا تھا، بھائی واہ 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 واہ. کیا بات ہے. ہم تو سنیں گے نا. گوشے. ایک اگلا مثال سنیں گا تو پھر لطف آ جائے گا. گوش بشر کو چشم حقیقت اگر بنا، کانوں سے لوگ دیکھ لیں جلوہ خدا. کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کانوں سے دیکھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سنو گے نا تو دیکھو گے. کیا بات ہے. گوش بشر کو چشم حقیقت اگر بنا، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. کانوں سے دیکھیں گے، یہ بڑی مٹھاس ہے اس میں. کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا. تو ہوگا کیا جب کانوں سے دیکھیں گے، یعنی علی کے خطبوں کو سنیں گے تو ہوگا کیا؟ یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کو. یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کو، تیرے بیاں پہ ولولا نہیں، یوں پیش کر ثبوت خدا یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا. یہ مصرع یوں ہے، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا. محمد محمد بلند صلوات. یہ امام آپ کو جوڑے گا خدا سے. بھائی واہ 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 واہ. تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے. علی و اولاد علی بلند صلوات. محمد علی محمد. بات تمام ہو گئی. یہ موضوع سمیٹ لیا ایک حد تک ہم نے، جس حد تک ہماری استطاعت تھی. اب یہ برزخ کیسے بنا اگلے موضوع کے لیے جو اگلی تقریر کرنی ہے. وہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ موضوع ہو علی اور گفتگو ہو اس طرح سے. میں موضوع یوں کہوں کہ بت پرست اور بت شکن. تاریخ کے بت پرست کون تھے اور پھر بت شکن کون تھے؟ جو خدا کے وجود کو ثابت کر دے وہ علی. اس پہ انشاءاللہ رات میں بات کرتے ہیں. بہرحال مصائب میں ایک بیوی کی مجلس ہے اور جو پوچھ رہی ہیں سید الساجدین علیہ السلام سے کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. اور مولا جواب دیں کہ پرندے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور شام کو پرندے پھر نظر آئیں کہ اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، کہیں اپنے گھروں پہ واپس جا رہے ہیں. کھلا رکھیے گا اس کو. یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں، کئی اپنے گھروں پہ واپس جا رہے ہیں. اور سوال کر لیں شہزادی کہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے.
مولا ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب رہائی ملے گی تو گھر جانا نصیب ہوگا. 4 سال کی سکینہ سے کیسے کہیں کہ تجھے قیامت تک کے لیے اسی زندان میں شامل ہے. جیسے جیسے 40 سے قریب ہو رہے ہیں دل اور زیادہ مغموم ہو رہے ہیں, مصائب و غم کی طرف آمادہ ہیں. اور 40 پر رہائی تو ملی ہے, لیکن کیسے رہائی ملی ہے اور کس کیفیت میں ہے کہ ایک واقعہ اس سے پہلے پیش آیا ہے, اور وہ ایک مرثیہ ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں کچھ مصائب کی روایت اور کچھ مرثیے کے بند پڑھ دوں. قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے. جی, ایک مرثیے کی یہ کیفیت ہے کہ جس میں مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں, اور ہند کے بارے میں جو کتابیں الگ الگ کچھ ہیں اس میں واقعات یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک کنیز تھی جسے امام حسین علیہ السلام نے آزاد کیا, پھر خادمہ رہی خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خانوادے میں. تو وہ جب سے یہ قیدی آئے ہیں اس نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ بیویاں ہیں مقدس جو آسمان سے اترتی ہیں اس مقام پر جہاں ایک کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے. ایک بی بی قریب جا کر اس سر کے کہتی ہے کہ یا ولدی الحسین, یا ولدی الحسین, جی اے میرے پیارے حسین, اے میرے پیارے حسین, یا قرۃ عین الحسین, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین, ما عرفوک, انہوں نے پہچانا نہیں تجھے, ومن شرب الماء منعوک, وہ پانی کے جو فرات کا جانوروں پر بھی حلال تھا نا, وہ تیرے بچوں کو پانی نہیں دیا ہے. ایک بی بی آ کے فریاد کرتی ہیں, اور ہند کہتی ہے کہ جیسے میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کٹا ہوا سر اس بیوی کی گود میں ہے, اور وہ وہاں پر چومتی ہیں جہاں پر یزید چھڑی مار رہا تھا. اس نے خواب سے اٹھ کر تعجب سے کہا کہ یہ کون سے قیدی آئے, یہ کس کا سر ہے؟ اور اپنی خادماؤں سے کہا کہ میں جا کر دیکھوں گی قید خانے میں کہ یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں. قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے, دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. ابھی بھی زینب کو یہ یاد آ رہا ہے نا کہ یہ تو وہی کنیز ہے جیسے میرے بھائی نے آزاد کیا, یہ تو ہماری خادمہ رہ چکی ہیں. تو بی بی کیا فرما رہی ہیں, آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں, بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اب ہند وہ خواب دیکھ کر خوف کے مارے اٹھی ہے, میں جاؤں گی اپنی کنیزوں کے ساتھ. اور ایک کنیز نے اس کی کرسی پکڑی ہوئی ہے, ایک نے خاص اہتمام, فاخرانہ لباس ہے, بادشاہ کی بیوی آ رہی ہے. سپاہی وہاں قیدیوں کو آ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ کی بیوی آ رہی ہے, خاص تعظیم بجا لانا, خاص احترام کرنا. اللہ اکبر. اب بی بی زینب کیا فریاد کر رہی ہیں, آمد ہند کا غل عطرت شبیر میں ہے, شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے, دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں ہے. کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے, کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے. اب چادر بھی تو نہیں نا کہ جس سے چہرہ چھپایا جا سکے. کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں, ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی, ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. کیا کروں کیا نہ کروں جلد بتاؤ لوگوں, اے صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں. جی اب یہی ایک ایک مصرع ہے, یہ خود قیامت ہے. اوٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں, یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں. سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو, یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیبند کرو, یعنی مجھے زمین میں دفن کر دو. بی بی زینب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہند سے کیا بات کروں گی اور وہ کیسے اسے دیکھ سکوں گی, یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیبند کرو. اب بی بی کہتی ہیں کہ اگر اس نے مجھے پہچان لیا اور مجھ پر احسان کرنے لگی, ہے تو یزید کی بیوی ہے, حسین کی بہن پر احسان کرے, یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے. اور بی بی سکینہ کیا کہتی ہیں, بی بی سکینہ فریاد کریں, اس میں کچھ زبان حال ہے, ظاہر ہے یہی کیفیت ہوئی ہوگی. بی بی سکینہ فریاد کرتی ہیں کہ پھوپھی اماں میں بھوکی پیاسی تو ضرور ہوں, لیکن میں ہند سے پانی نہیں مانگوں گا.
پھوپھی اماں میں ان سے میوے نہیں مانگوں گی، لیکن آپ کی اجازت ہے تو میں ایک شے مانگوں گی اس سے۔ جان فاقے سے نکل جائیں تو مانگوں نہ غذا، اے اپنے سقا کے لیے روتی ہوں پانی کیسا، پانی اس سے نہیں میں تشنہ جگر مانگوں گی۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس منزل پر کہ بی بی کیا فریاد کر رہی ہیں۔ پانی اس سے نہیں میں تشنہ جگر مانگوں گی، لاش بابا کی ہے بے گور کفن مانگوں گی۔ لاش بابا 4 سال کی بچی فریاد کری جن کی شہادت کی مجلس میں تشریف فرمائے، جن کا خون بنا کرتا ہی اس سکینہ کا کفن بن گیا کہ لاش بابا کی ہے بے گور کفن مانگوں گی، میں نہیں لینے کی میوے وہ اگر لائے گی، یا اللہ خاک سمجھوں گی اگر خلع تو زر لائے گی، کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی۔ اگر وہ مجھے پہنانے کے لیے گوہر لائے گی نا تو میں دکھلاؤں گی تو میرے تو کان پہنے زخمی کانوں میں کیسے گوہر پہنے جا سکتے ہیں؟ ہر دعا دوں گی جو حاجت میری بر لائے گی۔ سکینہ کی حاجت کیا ہے؟ یا اللہ ہر دعا دوں گی جو حاجت میری بر لائے گی۔ پوچھا زینب نے کہ کیا، رو کے کہا کہہ دوں گی۔ پوچھا زینب نے کہ کیا، رو کے کہا کہہ دوں گی، بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں۔ اگر وہ میرے بابا کا سر لے کر آئے گی تو میں لے لوں گی اپنی گود میں۔ بی بی سکینہ یہ فریاد کر رہی، اللہ اکبر، خدا کسی 4 سال کی یتیمہ کو یہ وقت والے کہ اس کی آخری خواہش رہ جائے کہ کوئی میرے باپ کا سر مجھے گود میں دے دے۔ اللہ اکبر، بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی۔ اب ہند پہنچ گئی قید خانے میں تو دیکھا کہ سب سے پہلے تو ایک قیدی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ایسے ہے کہ زنجیریں جس کے بدن میں دھنس چکی ہیں، توقع سلاسل سے لہو جاری ہے۔ ان نے دیکھا لاغر و خستہ تن و فاقہ کش و تشنہ، جو لاغر بھی ہے، خستہ تن بھی ہے، فاقہ کش بھی ہے، جو پیاسا بھی ہے، منہ پہ سیلی کے نشاں، پشت پہ دروں کے نشاں، منہ پہ سیلی کے نشاں، پشت پہ دروں کے نشاں، ساقے پا فاقے سے زنجیروں میں تھراتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا ایسے فاقے ہیں کہ ساقے پا جو ہے نا وہ زنجیروں میں تھرا رہی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے۔ اب وہ ہند آگے بڑھ کر اس قیدی سے یہ پوچھ رہی ہیں۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے؟ کہا بے پدری۔ جی خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو ایک ایک لفظ کو سمجھ کر ہائے سجاد ہائے حسین کہہ کے گریا کر سکے۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے؟ کہا بے پدری۔ رو کے وہ بولی دوا کیا ہے؟ کہا نوحہ گری۔ گھر جو دریافت کیا، گھر کہاں ہے آپ کا؟ گھر جو دریافت کیا، کہنے لگے در بدری۔ بولی لیتا ہے خبر کون؟ کہا بے خبر۔ یہ بیت میرے کلیجے کو چیر دیتا ہے۔ آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے۔ ہند کہہ رہی ہے کہ آپ اتنی فریاد کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے۔ تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے۔ اب ہند کے لیے کرسی لگا دی گئی اور علی کی بیٹیاں فرش پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ دیکھتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان قیدن بیویوں نے اپنا سر نیچے کر لیا ہے۔ سپاہی کہتے ہیں جواب دو، جواب دو، جو یہ پوچھے جواب دو۔ بی بی زینب سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ امام حسین کی خادمہ رہ چکی ہے نا تو کم سے کم اتنے آداب کا خیال تھا۔ سپاہیوں سے کہا نہ نہ میں خود بات کروں گی، ان قیدیوں سے میں خود بات کروں گی۔ پوچھا کہاں کے قیدی ہو؟ کہ مدینۃ الرسول سے آئے، رسول اللہ کے مدینہ سے آئے۔ جیسی مدینہ کا نام سنا کرسی سے اتر کے زمین پہ بیٹھے۔ کہنے مدینہ کے قیدی آئے۔ اللہ مدینہ سے۔ بی بی زینب نے کہا تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا بھلا مدینے والوں کے سامنے میں کرسی پہ بیٹھوں؟ انہوں نے کہا اچھا اے قیدن بی بی، مجھے مدینہ میں گھر کے بارے میں پوچھنا ہے۔
یا اللہ، دیکھو 40 پر زینب ضرور رہا ہوئی ہیں لیکن قلب پر کیا خنجر چل گئے. بی بی نے کہا کہ اچھا تم اس وقت شہزادی ہو، ہم قیدی ہیں، پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو. اس نے کہا کہ مجھے گھر کے علی کا گھر مدینہ میں، ایک علی کا گھر ہے، اس گھر کے بارے میں بتلاؤ وہ کیسا ہے. بی بی نے ایک عجب جملہ کہا کہ جب سے ہم مدینہ سے چلے اس گھر پر قفل لگا ہوا ہے. اب اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ مدینہ سے قیدی ہیں، وہ خواب بھی دیکھا ہے، کچھ ہستیاں اتری ہیں، علی کے گھر پر قفل بھی ہے. ارے یہ کون سا گھر ہے اور یہ کون سا خاندان ہے، کون سی بیویاں ہیں. اب دل میں ہند نے سوچتی ہے، اب دیکھ رہی ہے نا قیدیوں کو. نبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شانہ زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور، بی بی زینب کو دیکھ کر کہا خلد سے فاطمہ زندان میں آئے کیوں کر. کیا بی بی فاطمہ آ گئی ہے زندان میں؟ خلد سے فاطمہ زندان میں آئی کیوں کر. دیکھا بانو کو تو یہ کہنے لگی وہ ششدر ہائے ایران کی شہزادی ہے، ہائے ایران کی شہزادی ہے، کیوں ننگے سر. قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر. کوئی زینب کوئی کلثوم. اللہ اکبر. بولی زینب کے نلے زینب و کلثوم کے نام کا نام، وہ نبی زادی ہیں قید میں ان کا کیا کام. ہائے غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام، توبہ کر ہوش میں آ بی بی زباں اپنی تھام. بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے. اب اس نے کہا ایک اور سوال، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ علی کے گھر میں حسین رہتا اور اس حسین کے ساتھ ایک عباس بھی ہوتا اور انہی حسین اور عباس کے درمیان ایک زینب ہوتی. بس شہیدوں کے نام آنے تھے قید خانے میں ماتم بہا. بی بی زینب نے تڑپ کر کہا جس حسین کے لیے تو پوچھ رہی ہے وہ اسی حسین کا سر ہے جو دشت میں رکھا ہوا، جس پر یزید چھڑی مار رہا تھا وہ فاطمہ کے بیٹے کا سر. حسین کا جسم کربلا کی زمین پر بے گور و کفن. تو نے علی اکبر کا پوچھا ہے، اکبر کا سر رو کے لے جا، عباس کا سر رو کے لے. تو نے سجاد کا پوچھا، وہ جو ہتھکڑیاں پہنے ہوئے جوان جس کی پشت پر دروں کے نشان ہے، تازیانوں کے نشان ہے، وہ حسین کا بیٹا زین العابدین. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے بے پناہ گریہ کیا ہے، عجب روحانیت ہے، عجب کیفیت ہے. بس ہند نے تڑپ کر کہا پھر بی بی للہ یہ بتلانا کیا تم ہی حسین کی بہن، کیا تم ہی زینب و حسین کی بہن. کہا اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی. اللہ اکبر. جب ہند نے چند دنوں خدمت کی تھی تو سوچو اس کا یہ عالم ہے. فاطمہ الزہرا نے زینب کو تازیانے کھاتے کیسے دیکھا، سکینہ کو تماچے لگتے کیسے دیکھا. اب اس کے دل میں ایک خیال یہ آیا. مرزا طبیر نے ایک جملہ، میں 2 مصرے خالی پڑھوں گا. اب ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا ایک رباب بھی ہے نا. دل میں خیال آیا کہ شاید گود میں وہ بچہ تو رہ گیا ہوگا. کا جان قربان جمال شہ ابرار کروں، دو میری گود میں اصغر کو تو میں پیار کروں. کا اصغر بھی وہاں 3 شعبے کا سر تیر کھا کر اصغر بھی سو گیا. اس نے چادر پھینک دی سر سے. ہند نے جو قید خانے میں ایک پتھر تھا اسے اٹھا کر اپنے سر پر باندھ. اسی زخمی حالت میں دربار میں آئی. یزید نے دیکھا، آگے بڑھ کر چادر سر پر ڈال دی. ہند نے فریاد کر کے کہا اے بے حیا، تو نے اپنی بیوی کو دیکھا تو چادر کے بغیر نہ دیکھا. وہاں علی کی بیٹیاں بے مکنا ہو جاؤ.
علیہ فاطمہ سلام الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین 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 یا حسین. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. کرتی تھی ماں لہد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں پر ملیں گے تم کو چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا. چچا جان کو دکھانا ذرا رضا خون بھری چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر تجھے لڑکیاں. ہماری رضا لٹی کس طرح چھنی کس طرح تیری بالیاں. بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. بدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو. بدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو. قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو. لہد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. لب القما تو کرنا فغاں تیری موج ہے ابھی تک رواں. میری پیاس پہ ہوئے جو فدا چچا کے میرے ہے بازو کہاں. کہاں مشق ہے کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. لہد جب ملے تجھے بھائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی. رہائی ملی ہمیں قید سے ہمیں اب نہیں اذیت کوئی. میرے بے زباں اٹھو گھر چلے شبیہ نبی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. اب تم کوئی نوفاد ہے وہ زنجیر سے اب آزاد ہے. پھوپھی بھی تیری تیرے ساتھ ہے تیرے ساتھ
یاد ہے میری غمزدہ شب غم کٹی سحر ہو چکی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو یا حسین 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 دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو تم سر میرے بابا کا تم سر میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دیکھا ہے ناکوں نے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے ناکوں نے بابا کا گلا کٹتے بھولوں گی بھلا کیسے بھولوں گی بھلا کیسے بتا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا دو بوند اگر پانی دو بوند اگر پانی پلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری بھیا میرے کانوں سے
اب تک ہے لہو جاری. تم آ کے ذرا مرہم، تم آ کے ذرا مرہم لگا دو مجھے بھیا. ہر زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. 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 سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. دیواروں سے زندگی ٹکرا کے میں گرتی ہوں. دیر دیر تلک بھیا تنہائی سے سکتی ہوں. آرز کے بستر سے، آرز کے بستر سے بہنا کو اٹھا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. جیتی تھی محمد کے اے پاک سویروں میں، اب میری گزرتی ہے زندہ کے اندھیروں میں. اس وقت بھی رسی میں، اس وقت بھی رسی میں ہے میرا گلا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی. ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی. ایک بار سکینہ کو، ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے. میں سو بھی نہیں سکتی کچھ ایسے ڈراتا ہے. سجاد مجھے دے دو، سجاد مجھے دے دو باہوں میں پناہ بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا. سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ
حلقہ ماتم میں سر بھی بتائے گا توقیر دلاؤں گی توقیر دلاؤں گی وعدہ ہے میرا بھیا بر محمد وآل محمد صلوات السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیک مولا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانس النفوس ایها المدفون برزتوس السلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الراز بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ مخرجک السلام علیکم وجمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ